حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان دولت کھو دے تو کچھ نہیں کھوتا، اگر حوصلہ کھو دے تو بہت کچھ کھو جاتا ہے، آبرو چلی جائے تو قریب قریب سب کچھ کھو جاتا ہے، لیکن اگر روح مر جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا بلکہ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ کئی لوگ اپنے اصولوں کو پختہ ہونے کا موقع نہیں دیتے۔ ان کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو پھولوں کو زمین میں بوتے ہیں اور بار بار انہیں باہر نکال کر دیکھتے ہیں کہ وہ اگ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ بیج کا وہی عنصر فنا ہوتا ہے جو ناقص پہلو رکھتا ہے، اور وہی عنصر پودا بنتا ہے جو صالح ہوتا ہے۔ سچ اور جھوٹ میں دوسروں کے فائدے اور نقصان کے سوا کچھ فرق نہیں۔ ہوس پرست کا پیٹ بھر جائے تو من خالی ہو جاتا ہے، من بھر جائے تو پیٹ۔ فطرت نے پھلوں کی مثل شکلوں میں ذائقے اور رنگوں میں اشیاء کی خوشبو رکھی ہے، بس دیکھنے میں چکھنا اور سونگھنا شامل ہے۔ ذہین آدمی کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا رفیق اس سے ذہانت میں کم ہے تو اس کی محبت نہیں جیت پائے گا۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو جتنا بھی مٹی سے بچا لے، لیکن قبر میں جا کر اس کی کھوپڑی اور آنکھوں میں مٹی بھر جائے گی۔ انسانی جسم فانی ہے، جب اس کی روح انسانی جسم سے الگ ہوگی، اعمال صالحہ کے سوا کچھ ساتھ نہ لے جائے گا۔ انسان کو اپنا حساب کتاب صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کے محاسبے اور سزا کی فکر نہ ہو، کیونکہ جس نے ظلم کیا ہی نہیں، اگر سارا جہان بھی کوتوال بن جائے تو اس کو کیا غم۔ جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ چیز جس قدر عظیم اور افضل تر ہوگی، اتنی ہی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ کبھی غصے کے وقت مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ محبت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیان کرنے کی صفت ہے اور محبت محبوب کی صفت ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور باقی سب کچھ غیر موجود ہے۔ وہ بندہ جلد ہی مر جائے گا جو صرف اپنے لیے زندہ ہے، اور وہ بندہ کبھی نہیں مرے گا جو دوسروں کے لیے زندہ ہے۔ انسان کی لا علمی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنی لا علمی کے بارے میں لا علم رہتا ہے۔ طاقت صرف تلوار کو نہیں کہتے، دوست بہتے ہوئے لہو کا نام بھی طاقت ہے۔ جب ہر طرف تو نیاز مندی کے تیر چلائے گا تو امید ہے کہ اچانک کوئی نہ کوئی شکار ضرور کر لے گا۔ اہل دل کے طلبگار کو ایک لمحہ بھی غافل ہو کر بیٹھنا حرام ہے۔ تلوار کا زخم تو ماند پڑ سکتا ہے، مگر زبان کے لگے ہوئے زخم ناسور بن کر رستے رہتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، ہر سمجھدار آدمی خود غرض انسان سے بچ کر رہتا ہے۔ انسان جب اپنے علاوہ کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے یا مظلوم۔ اس دنیا میں سب سے نادر چیز اخلاص ہے، اور نوادرات کم ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ جو بندہ احسان ماننا نہیں جانتا، وہ احسان کرنا بھی نہیں جانتا۔ خواہشیں اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے چند بوجھ ہیں، دوست بلند پرواز لوگ بہت ہلکے رکھتے ہیں۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھا لو، پیٹ ایسے اندر چلا جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا۔ خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ تنگ دست اور کمزور لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اپنی عیش پرستی میں پڑھ کر ان کو بلا ہی دینا انسانیت تو کیا حیوانیت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ نامرد کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لائے۔ جو مرد اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لا کر فخر محسوس کرے وہ مرد نہیں نامرد ہے۔
ہر کوئی اپنی مصیبت کو ہی بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ دوسرے کی بڑی مصیبت کے سامنے اپنی مصیبت کو تو بلا ہی دینا چاہیے۔ حریص کی بات خود غرضی اور خوشامد سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا سچ بولنا ناممکن ہے۔ عام لوگ کسی کمزور یا تحمل کرنے والے شخص کی ذات سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا جری اور ذہن کے پکے آدمی کا اثر قبول کرتے ہیں۔ زندگی کے سوا اور کوئی دولت نہیں ہے، اس میں محبت، خوشی اور تعریف کی تمام قوتیں موجود ہیں۔ جس نیکی کے لیے کوئی جواز ڈھونڈنا پڑے وہ برائی بھی ہو سکتی ہے۔ راز افشا نہ کرنے کا اعلان راز کے افشا ہونے کی پہلی قسط ہے۔ نیکی اس وقت ایک عبرت بن جاتی ہے جب اس میں غرور شامل ہو جائے۔ ایک یقین کے راستے کے سوا تمام راستے بند گلیوں میں کھلتے ہیں۔ اپنے سے بہتر حالت والوں کو دیکھ کر اللہ سے شکوہ کن ہونے کے بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ہدایت نہ دے تو اچھے بھلے عقل مند بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے جان بت معبود بننے کے قابل نہیں۔ جو انسان انتقام اور کینے کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے، جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔ بدی کے موقع دن میں 100 بار ملتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کا موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ ویسے تو موت کا کسی کو علم نہیں، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ جوانی گزر جائے تو رنگ رلیاں چھوڑ کر توبہ میں مصروف ہو جانا چاہیے، کیونکہ موت کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بے-چارگی اور اضطراب ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو چاول کے 7 دانے لیں، ان میں سے ہر دانے پر یا رزاقو 70 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں، اور ان چاول کے دانوں کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ جس نے لوگوں سے جتنا میل ملاپ رکھا اتنا ہی ان سے رنج دیکھے گا، کیونکہ ان کی طبیعت میں بغاوت اور ظلم بھرا ہوا ہے۔ ہم حسن کی حقیقت سے اس وقت واقف ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر خدا کے ہر کام میں حسن و جمال کا احساس کرنے لگیں۔ عشق دیوانہ ہوتا ہے، اور قانون یہ ہے کہ دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیچ میں کوئی درخت۔ برائی چھوڑنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے برائی سمجھنا چھوڑ دیا جائے۔ برائی اگر زندگی سے نکل نہیں پاتی تو اسے کم از کم نیت سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اگر کسی کو مارنے لگو تو اس کے بھاگ جانے کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیجیے، وگرنہ تمہاری سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔